السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 4 پھر وطنیت کی طرف پڑھیں گے، جس کے مصنف مولانا صلاح الدین احمد ہیں۔ پہلے ان کا تعارف دیکھیں۔ لاہور میں پیدا ہوئے، پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدا ہی سے اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ خیالستان کے نام سے طالب علمی کے زمانے میں ایک رسالہ جاری کیا۔ 1934 میں انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے۔ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا۔ یہ ان کی تصانیف ہیں: تصورات اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ پھر وطنیت کی طرف مولانا صلاح الدین احمد اس سبق میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل وحدت ملت کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہی جذبہ ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ ان کے آفاق گیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ ملت اسلامیہ کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک ایسے خطہ زمین کی ضرورت ہے جس میں رہ کر وہ ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کریں۔ اب جب کہ ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا ہے، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ ہمارے اعمال حسنہ، مقاصد ملی، ہماری ہستی، ہماری جانیں، ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس وطن عزیز کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہم دین کی خدمت بھی کر سکیں گے، ہمیں ملت کی تعمیر کے موقع بھی ملیں گے اور ہم اللہ کے پیغام کو بھی عام کر سکیں گے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ذوق پہنچا، ملک پر کوئی آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہی ہماری مسلمانی، اور خاکم بہدہن ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ اب پاکستان ہم نے حاصل کر لیا، اب ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، بلکہ ہم آہنگ ہو گئے ہیں اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اب ایک وطن ہم حاصل کر چکے تو اب ہم پر بہت ساری نئی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور وہ ہیں 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانی جو ہمارے وطن میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ملک کا حصہ ہیں۔ اب انہیں مفید شہری بنانا ہے۔ ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارا نسب العین ایک ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں انکار ہو اور نہ ہی ہمیں انکار ہو، اور یہ نسب العین ہے وطن پروری اور وطن دوستی۔ یہی نسب العین ان کی وفاداری کا ضامن اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہے۔
اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں۔ اب ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو برلانے کے لیے ہمیشہ سربکف رہیں گے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ یہ مضمون تصور اقبال سے کتاب سے لیا گیا ہے۔ درج ذیل جملوں میں امدادی افعال کی نشاندہی کریں۔ میں نے سلیم کو زمین پر پٹخ دیا، اس میں اصل فعل پٹخنا ہے اور دیا امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اسے اپنی بات واضح کرنے دو، دو اس میں امدادی فعل ہے۔ اندھا اچانک گڑھے میں گر پڑا، اصل فعل گرنا ہے اور پڑا بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں، اٹھا جو ہے امدادی فعل ہے۔ جو میں نے سنا ہے وہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا، سکتا جو ہے اس میں بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اعراب ہے: وطنیت مفکر اسلام، متصرف تصور ملت، تحفظ بر عظیم۔